بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ خالد بن ذیلی حاکم بخارا کی بابت لکھا جا چکا ہے کہ وہ سید المحدثین سے محض اس بنا پر کہ آپ نے درس حدیث کے لیے شاہی دربار میں جانے سے انکار کیا تھا، انہوں نے دشمنی پال لی اور وہ ان سے مخالفت کرنے لگے اور چاہتا تھا کہ کسی بہانے سے سیدنا امام کو شہر بخارا سے باہر نکال دیا جائے، جس میں وہ اس زمانہ کے علماء سو کے تعاون سے کامیاب بھی ہو گیا۔ انہوں نے سیدنا امام پر عقائد کے بارے میں الزام لگائے اور پھر حفظ امن کے بہانے سے سیدنا امام کو بخارا سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ آپ بادل ناخواستہ بخارا سے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ اے اللہ، ان لوگوں نے جو میرے ساتھ کیا وہی صورتحال ان کو اور ان کے گھر والوں کے بارے میں دکھلا دے۔ مظلوم امام کی دعا قبول ہوئی اور ابھی 1 مہینہ ہی گزرا ہوگا کہ ذیلی امیر طاہر کے حکم سے معزول کر کے گدھے پر پھرایا گیا اور قید میں ڈال دیا گیا، اور حریث ابن ابی ورقہ جو آپ کے نکلوانے میں سازشی تھا، اس کو اور اس کے گھر والوں کو سخت مصیبت پیش آئی اور پریشانی سے دوچار ہوئے، اور دوسرے مخالفین بھی اسی طرح غائب و خاصر ہو گئے۔ دنیا کا یہی دستور ہے ناظرین۔ ایک دن وہ تھا کہ سیدنا امام بخاری اپنے علمی اسفار سے بخارا واپس لوٹے تو شہر سے 3 میل کے فاصلے پر ان کے لیے ڈیرے لگائے گئے۔ ہر طرف لوگوں کا ہجوم ہی ہجوم تھا اور سب آپ کی آمد کے لیے منتظر تھے، اور پورا شہر ان کے استقبال کے لیے امڈ آیا اور ان پر روپے اور اشرفیاں برسا دی گئیں۔ ایک دن آج کا ہے کہ سیدنا امام کو اپنے وطن سے بے وطن کیا جا رہا ہے، اور وہ دست بد دعا بے کسی کی حالت میں ان کے دل سے آہ و پکار نکلی۔ آپ بخارا سے چل کر بیکند پہنچے، وہاں سے سمرقند چلے گئے۔ خرتنگ نامی ایک گاؤں میں جو مضافات سمرقند سے تھا، آپ پہنچے ہی تھے کہ آپ کی طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی اور وہاں اپنے اقرباء میں اتر گئے۔ ایک رات آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اب زمین میرے لیے تنگ نظر آ رہی ہے، بہتر ہے کہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ آخر یہ آفتاب حدیث خرتنگ کی زمین میں غائب ہو گیا اور خرتنگ کی زمین میں ہی انہوں نے وفات پائی۔ روح پرواز کر جانے کے بعد بھی برابر جسم پر پسینہ جاری رہا، یہاں تک کہ آپ کو غسل دے کر کفن میں لپیٹ دیا گیا۔ کچھ لوگ سمرقند لے جانے کے خواہشمند ہوئے، مگر خرتنگ ہی میں تدفین کے لیے اتفاق ہوا۔ عید الفطر کے دن نماز ظہر کے بعد آپ کا جنازہ پڑھایا گیا۔ ایک خلق کثیر نے تدفین میں شرکت کی، ہر طرف عوام کا سمندر امڈ آیا اور دور دور تک لوگ ہی لوگ نظر آتے، اور آج وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آفتاب عالمتاب دنیا اسلام کا محسن عازم خاک میں چھپ گیا اور دنیا میں تاریکی چھائی گئی۔ ایک شاعر نے آپ کے سال ولادت اور سال وفات ہر دو کو ایک ہی بند میں جمع کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں، خطیب عبد الواحد بن آدم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں چند اصحاب کرام کے ساتھ کسی کا منتظر دیکھا۔ سلام کے بعد عرض کیا، حضور کس کا انتظار فرما رہے ہیں؟ ارشاد ہوا کہ میں آج محمد بن اسماعیل بخاری کے انتظار میں کھڑا ہوا ہوں۔ بعد میں جب سیدنا امام کے انتقال کی خبر پہنچی تو میں نے خواب میں وقت کے بارے میں سوچا۔ امام علیہ السلام کے انتقال کا ٹھیک وہی وقت تھا۔ آپ کی وفات حسرت آیات پر دنیا اسلام میں ایک تہلکہ برپا ہو گیا۔ ہر شہر قریہ، گلی گلی، کوچہ کوچہ میں مسلمانوں نے اظہار غم کیا اور ان کے چاہنے والے غم سے نڈھال تھے اور آپ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ علماء امت اور مشاہیر اسلام نے اس سانحہ پر بہت سے مقالہ جات اور اشعار لکھے۔